بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اللہ ناصر اور پروگرام ہے جان جان بلوچستان۔ آج اس پروگرام کا ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے پولیو کے حوالے سے۔ میں ہمیشہ جب یہ دن ہوتے ہیں پولیو کیمپینز کے تو ہم آپ کے سامنے پولیو کے حوالے سے بھی پروگرامز لاتے رہتے ہیں، اور ان پروگرامز میں ایک بات ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ بلا جس کا نام ہے پولیو، یہ تقریباً پوری دنیا نے اپنے علاقوں سے، اپنے وطن سے، اپنے ممالک سے نکال دیا ہے۔ بدقسمتی سے اس بلا نے ابھی تک کچھ ممالک میں بسیرا کیا ہے، جس میں ایک افغانستان ہے، پاکستان ہے اور موزمبیق ہے، اور نائجیریا کا پہلے ہم نام لیتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی بہادری سے اور مہارت سے اور عقل و دانش سے اس بلا کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ اللہ کرے کہ وہ دن جلد آ جائے کہ ہم اس بلا کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ بدقسمتی سے اس بلا کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں، ان کی نادانستگی کی وجہ سے یا کچھ لوگ جان کے شاید یہ کرتے ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بلا کے ساتھ لڑتے رہیں اور پسماندہ ہوتے رہے۔ لیکن اس وقت جو پروگرامز میں میرے پاس جو مہمان بیٹھے ہوئے، پہلے تو کچھ خواتین ہیں جن کو میں سلام کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ ان کا بڑا عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے یہ بلا دن بدن ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ان کو کافی حد تکا دیا ہے، ان کو مات دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور کچھ لوگ آج کے پروگرام میں میرے وہ مہمان ہیں جو اس بلا کے ڈسے ہوئے، ان کے متاثرین ہیں، وہ بھی اپنی بہادری سے اپنی زندگی کو دوام دیے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عام لوگوں کی طرح وہ جیے۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کہا جاتا ہے پولیو کے لیے، اس سینٹر میں میں موجود ہوں، اور ان کا جو سربراہ ہے، جو میرا دوست بھی ہے، پچھلے جو جان جان بلوچستان پروگرام تھا اور پشتو جو ہمارے پروگرامز تھے سیلون سفرون میں آپ کی ملاقات میں کرا چکا ہوں۔ محترم زاہد شاہ صاحب جو ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے سی بی کے، اس وقت وہ کوارڈینیٹر بلوچستان ہے پولیو کے، وہ بھی میرے مہمان ہوں گے۔ اور ڈاکٹر آفتاب کاکڑ صاحب جو ہے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، ان سے بھی میری بات چیت ہوگی۔ تو یہ میرے مہمانان ہیں، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جان جان بلوچستان کی طرف سے۔ بہت شکریہ امان اللہ ناصر صاحب، آپ کا، آپ کی ٹیم کا۔ لاسٹ ٹائم جو ہماری بیٹھک ہوئی تھی ان دنوں تو میں انتظامی چیزوں کو دیکھ رہا تھا، بٹ اللہ پاک نے ایک موقع دیا کہ ہم اس نوبل کاز کے لیے تھوڑے سے اپنے بھی جو ہے نا ایفرٹس کریں۔ تو اس دفعہ میں ایز اے پولیو کوآرڈینیٹر چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جس طرح سے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا اور آپ نے اس کو بلا سے تشبیہ دی، اور یقیناً جن فیملیز میں بچے معذور ہو جاتے ہیں یہ ان فیملیز کے لیے بلا سے کم نہیں ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے رائٹ سائڈ پہ جو لوگ ہمارے بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اس معذوری کو سے سفر کر چکے ہیں اور اس کو فیس کر چکے ہیں، ڈے ٹو ڈے فیس کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے فیملیز میں ان کے والدین نے جس طرح سے اس بیماری کو فیس کیا ہے۔ ہم 24 سال سے اس مرض کے ساتھ نبٹ رہے ہیں۔ 24 سال کا عرصہ وہ ہے جس میں ہم قطرے پلاتے رہے ہیں، اور ادروائز یہ 28 سال سے ہم اس کے ساتھ نبٹ رہے ہیں۔ اور کنڈیشن اب یہ ہے کہ سب سے جو اچھی اور پر امیدی کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو ہمارا صوبہ ہے وہ پچھلے 2 سال سے پولیو فری ہے۔ اس میں اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو ان فرنٹ لائن ورکرز کو۔ ہم جن ٹیمپریچرز میں آج ہم بیٹھے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے پورے ہفتے -8 -10 اور پہاڑی ایریاز میں -12 تک ٹیمپریچرز گئے ہیں۔ تو ان حالات میں بھی اگر کسی نے جا کر ڈور ٹو ڈور بچوں کو اس معذوری سے بچانے کے لیے سیریس ایفرٹ کی ہے تو ان فرنٹ لائن ورکرز نے کی ہے۔ یہ ریفیوزلز کی جو ہم نے اپنی جو تحقیق کی ہے، اس پہ جب رپورٹس آتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی ہے۔ کچھ یہ ہے کہ جن کو ہم مسکنسیپشنز کہتے ہیں کہ جی فیملی کو آگاہی نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پولیو ڈراپ کے ساتھ جو ہے نا منسلک ہے کسی باہر ملک کا ایجنڈا۔ پہلے زمانے میں ریلیجیسلی بھی اس کو ریجیکٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ اب شکر الحمدللہ وہ والی نوبت نہیں ہے، جو ریلیجیس لوگ تھے وہ بھی اس کے اگینسٹ بات کرتے تھے۔ ایک اور فینومینا بھی یہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ڈیمانڈ بیسڈ
کہ چونکہ غربت ہے آپ کو پتہ ہے معاشرے میں، تو جہاں جہاں ہماری ٹیمیں جاتی ہیں وہ پھر توقع کرتے ہیں کہ پولیو کے ڈراپس کے ساتھ ساتھ ان کو راشن کے بھی پیکٹس دیے جائیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹیموں کا بار بار آنے سے بھی لوگ اکتا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پچھلے مہینے تو اپنے بچوں کو ڈراپس پلایا تھا تو آپ پھر آ گئے. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم بیٹھے ہیں آج رات، اگر ہم میں سے یا آج دن کو کسی کو کوئی بیماری ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ اسی گئے وہاں پہ جو چائے پی اس کی وجہ سے. جس دن پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں تو ہمارے صوبے کا جیسے 25 لاکھ ٹارگٹ ہے، اگر اس دن 1-2 بچے بیمار ہو جاتے ہیں قطرے پلانے کے بعد، وہ ان کی روٹین کی بیماری ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ ان کی کم فہمی ہے، ان کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہوتی، تو وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈراپس کی وجہ سے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم نے وہ اسٹڈی بھی کی ہے کہ کچھ اقوام میں ہمارے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مطلب کچھ اقوام ایسے ہیں کہ جو کہ پھر اس کو ریفیوزلز ان کے زیادہ آتے ہیں. تو صرف اور صرف یہ ہے کہ اس میں لیک آف ایجوکیشن میں کہہ سکتا ہوں. آپ کو خود پتہ ہے کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں خود بچوں کو قطرے پلانے، اور یہی کنڈیشن ہے کہ جب ہم حفاظتی ٹیکوں کے لیے بھی جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے خود چلے جاتے ہیں قطرے پلانے کے لیے. تو اس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم جو ابھی ایفرٹ کر رہے ہیں، ہمارے ریفیوزلز کی کمیٹیز ہیں جس میں علماء کو بھی ہم نے انوالو کیا ہے، جو ہمارے علاقے کے معتبر ہیں، نوٹیبلز ہیں، ٹکری حضرات ہیں، یا ہمارے کچھ سردار حضرات ہیں جہاں جہاں جن کا انفلوئنس ہے، ہم ان کو بھی انوالو کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ان والدین کو جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قطرے کے مطلب نہ پلانے سے شاید ان کے بچوں کو کوئی فائدہ ملے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس ذہن پہ ہم ذہن سازی ان کی کریں اور ان کو کنونس کریں کہ اس قطرے کے پلانے سے، ان 2 قطروں کے پلانے سے وہ مائیں وہ ہزاروں قطروں جو آنسو کی شکل میں کل کو بہائیں گے اس سے بچ سکتے ہیں. تو ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد میرے ساتھ ہوں گے جناب ڈاکٹر آفتاب کاکڑ صاحب، ان سے ہم بات کریں گے بریک کے بعد. جی جناب، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب آ چکے ہیں. ڈاکٹر آفتاب کاکڑ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ پولیو ہے کیا؟ بیسیکلی پولیو ایک وائرس ہے، اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں کمیونیکیبل، ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ منتقل ہوتا ہے. اور اس کا جو مین ریزروائر ہوتا ہے وہ بیسیکلی بچوں میں، پھر خاص کر انتڑیاں ہوتی ہیں جو ہم جس کو پشتو میں کلمے کہتے ہیں اور انٹسٹائن انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ انتڑیوں میں اس کا بسیرا ہوتا ہے، اور پھر وہیں سے یہ تقسیم در تقسیم اور اس کے نمبر بڑھتے ہیں بہت زیادہ، اور پھر یہ پیخانے میں شیڈ ہوتا ہے اور یہ نالیوں میں گٹر میں یہ چلا جاتا ہے. اور وہاں گٹر اور نالیوں سے پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں میں، بال چلی جاتی ہے، تو وہاں سے وہ بچے ہاتھ پہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں. یا پھر کوئی گندا فوڈ، یا مطلب یہ کہ ہم خوراک کو کھلا رکھتے ہیں، مکھیاں آ کے بیٹھ جاتی ہے. مکھیاں پہلے گند پہ بیٹھتی ہے، پھر آ کے خوراک کے اوپر بیٹھ جاتی ہے. یا پھر انفیکٹڈ پانی ہوتا ہے جس کے اندر یہ وائرس موجود ہوتا ہے، اور یہ وائرس چلا جاتا ہے بچے کو یا بڑے کو کسی کے پاس بھی، اور یہ اس کو لے لیتے ہیں اور اس سے اس کے پیرالائسس ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک جراثیم ہے جو کہ کمیونیکیبل ہے ایک انسان سے دوسرے انسان تک، اور خاص کر اس کا ریزروائر جو میں نے کہا اس کا جو رہنا سہنا ہوتا ہے وہ انتڑیوں میں ہوتا ہے، انٹسٹائن میں ہوتا ہے. اور ناظرین یہ جو والی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے، یہی بات لوگ کہتے ہیں، دنیا والے، یہ جو ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی ان کو کیا ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے دوائیاں بیچتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ وائرس جو ہے یہ ختم ہو، ایسا نہ ہو جس طرح ہمارا پچھلے دنوں جو کرونا تھا وہ بھی اس طرح ایک دوسرے سے پوری دنیا میں وہ پھیل گئی ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن ممالک میں یہ بیماری ہے ایسا نہ ہو کہ جراثیم کے ذریعے یہ واپس ہمارے ممالک میں بھی آ جائے، اس لیے وہ کوشش کر رہے کہ یہ ختم ہو. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ اس بیماری کا اور جو دوسری بیماریاں ہیں جو وہ ایک دوسرے سے منتقل نہیں ہوتی ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ اصل میں ایسا ہے کہ ایک
بیماری ہوتی ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، جی جی جو کہ مطلب شوگر ہے، اور اس کے بعد اب دل کی کوئی کافی ساری بیماریاں ہوتی ہیں، وہ نان کمیونیکیبل ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے دوسرے انسان پہ منتقل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم کمیونیکیبل کہتے ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس ہے، ٹھیک ہے، HIV ہے اور خسرہ ہے. یہ اس طرح کی بیماریاں ہیں جو کہ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز، جس کو ویکسین سے ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ہم ویکسین دے دیتے ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب، میں بچپن سے مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگ آتے تھے، ہمیں وہ انجیکشن لگاتے تھے، مطلب خسرہ اور کالی کھانسی اور خناق اور چچک جی کی جی جو بالکل ایک بالکل بیماری ہوتی تھی، اس وقت لوگ اس پہ اعتراض نہیں کرتے تھے. یہ پولیو پہ کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ ابھی ایسا ہے کہ ہمارے ایریاز میں آپ دیکھیں، یہ جو قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ میں دیکھیں، پشین میں دیکھیں، چمن میں دیکھیں، وہاں پہ باقی ہمارے پاس جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں یا کوئی اور سہولیات موجود نہیں ہیں. جب ہمارے پولیو کی ٹیمیں بار بار جب جاتی ہیں ان کے گھروں میں، تو ان کو شک ہو جاتا ہے کہ یار یہ دوائی نہیں ہے ہاسپٹلز میں، روڈ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، اور باقی کوئی سہولیت نہیں، لیکن پولیو کے لیے آ رہے ہیں یہ لوگ. تو ان کو تھوڑا سا بیسیکلی شک ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کی مخالفت بڑھ گئی ہے. ادروائز دیکھیں، ہر ایک اپنا کام ہوتا ہے. جی جی آپ اپنا کام کرتے ہو، اچھا کرتے ہو برا کرتے ہو، وہ آپ کو پتہ ہے. ہم اپنا کام بڑے دلجوئی سے کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں، ہر گھر میں پہنچتے ہیں اور بچوں کو قطرے پلاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بیماری رک جائے. تو اس چیز کا مجھے پتہ ہے. میں کبھی بھی تعویذ، مولوی کا تعویذ میں نہیں لکھ سکتا، کیونکہ وہ مولوی صاحب ہی وہ لکھ سکتے ہیں. تو میں ان کا کام کیوں کروں گا؟ ظاہری بات ہے، میں نے اپنا کام کرا، مولوی اپنا کام کرے، ٹیچر اپنا کام کرے، جیسے کہ ہمارے پولیو کے ورکر اپنا کام کرتے ہیں. تو ہر ایک کو اپنے کام تک ہی محدود ہونا چاہیے. دوسروں کو کام میں اگر وہ ڈسکشن کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، انفارمیشن نہیں ہے. انفارمیشن ہمارے پاس ہے. تو اسی لیے پولیو کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز تھی لوگوں میں، اور جو ہمارے پاس ریلیجس ریفیوزلز تھے وہ الحمدللہ کافی حد تک کم ہو گئے ہیں. ہم نے مولوی صاحبان کو بڑے اچھے طریقے سے انوالو کیا اپنے ساتھ، اور ان کو انفارمیشن دی. ملک صاحبان کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے، جی جی اور بالکل. خان صاحبان کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے. جی جی، ہمارے پاس ایک جو بھی انفلوئنسرز ہیں کمیونٹی کے، جس میں ملک ہیں، خان ہیں، اور بڑے بڑے سرداران صاحبان ہیں، وہ سب کو ہم نے انوالو کیا ہوا ہے اس کا. اور جہاں بھی ہمیں ریفیوزلز کا کہیں ایشو آتا ہے جو منع کرتے ہیں قطرے پلانے سے، ہم ان کو، وہ ملک اور خان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ایشو، ان کو سمجھاتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی گر نہیں، ہم ایزیلی سمجھا سکتے ہیں کہ یہ پولیو ہے، یہ جاتا ہے انتڑیوں میں، یہ وہاں پہ بچے کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور دیٹس اٹ. اس کا اور باقی کچھ کام بھی نہیں. تو اس وجہ سے بھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کمیونٹی میں ریفیوزلز ہمارے پاس 2019 میں 75,000 کے قریب ریفیوزل ریکارڈ ہوا کرتے تھے، جس پہ ہم نے، ہماری کمیونیکیشن کی ٹیم ہے، انہوں نے کام کیا. اور ہم لوگ، جیسے میں نے کہا کہ مولوی صاحبان اور ملکان صاحبان، خانان صاحبان، ان کو ہم نے انوالو کیا. اور ابھی الحمدللہ ہمارے پاس ایٹ دا اینڈ آف کمپین 4,000 3,000 2,500 کے قریب ریفیوزل رہ جاتے ہیں، جس پہ بہت بڑا کام ہو. ہم بلوچستان واحد صوبہ ہے جس میں پچھلے 2 سال سے کیس نہیں ہے. لاسٹ کیس پولیو کا قلعہ عبداللہ ڈسٹرکٹ سے ہوا تھا 27 جنوری 2021 کو. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت میں پھر ایک جی ناظرین، بریک سے میں سیدھا ہوں گا. ہماری ایک بہت بہادر بچی ہے بی بی ناز شاوانی، اور شاوانی ایک قوم ہے، بہت بہادر قوم ہے بلوچوں میں. تو اس وقت میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور ظاہر ہے یہ جو ان کا کام ہے، جو پولیو فرنٹ پہ جو ورکرز ہے، یہ بہت بہادری کا کام ہے. خواتین، ان کو گاؤں گاؤں جانا ہوتا ہے، سردیوں میں، گرمیوں میں، دروازوں پہ. تو بی بی ناز سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بیٹا، آپ کو تو ڈاکٹر بننا چاہیے تھا، خواتین ٹیچرز بھی بنتی ہے، تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں آ جائے، اور آپ کیوں آ گئی؟ سر، آپ نے یہی سوال پوچھا ہے کہ آپ کیوں پولیو میں آئے. میں خود میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، BSc کلیئر ہو چکی ہے خیر سے، اور سیکنڈ ٹائم پہ میں پروفیشنل اکیڈمی کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیو میں کیوں آئے. پولیو میں اس وجہ سے آئے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو اسٹرانگ کر لیتا ہے.
پولیو سے جب ایک بچہ مبتلا ہو جاتا ہے وہ عمر بھر کے لیے معذور بن جاتا ہے. تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ گھر گھر جا کے ہر ایک بچے کو پولیو کے 2 ویکسین کے قطرے لازمی پلائیں تاکہ ہمارے بچے کی مستقبل سنبھل جائے. اچھا بیٹا، کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ مطلب ہم تو ایک قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی معاشرے میں تو ہمارے اقدار یہ تھے کہ کوئی خاتون اگر قرآن لے کے کسی کے گھر جائے تو وہ تو ان کو 10 قتل معاف کر دیتے تھے. تو یہ ہمارے لوگ کیوں، مطلب کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے، وہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ان میں اویئرنیس نہیں ہے. کیا ہم لوگ جا کے ان کے اویئرنیس بڑھائیں، کیونکہ ہم گھر گھر میں جا کے ان کو آگاہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے 2 قطرے پولیو کے پلائے تاکہ آپ کے بچے کی مستقبل سنور جائے اور آپ کے بچے عمر بھر کے معذور سے بچ جائے. اچھا ناظرین، اس وقت عابدہ صاحبہ ہے محترمہ، وہ بھی ہے اور وہ بھی اس فیلڈ میں آئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں بچوں کو قطرے دیتی ہوں کہ میری وجہ سے یہ بچہ جو ہے معذوری سے بچ سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح یعنی کہ پرجوشی سے کہہ لیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں کہ آیا کہ کوئی بچہ ایسے نہ ہو، معذوری اس کو نہ ہو، تاکہ وہ جو ماں باپ اور بچہ جو اس وقت برداشت کر رہا ہوتا ہے ان پہ ہی جو گزرتی ہے. باقی گھر والے بھی جو ہیں وہ بھی مجھے اچھے طریقے سے کنوے کرتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں یہ جاب کرتی ہوں. بہت شکریہ عابدہ صاحبہ. اب میں نسرین صاحبہ کے پاس آ گیا ہوں. یہ شعبہ آپ نے کیوں چن لیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نسرین 13D سے. اور سر ہم لوگ یہ جب کام کرتے ہیں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ گھر والے جو ہے ہمیں دھکے تک بھی دے دیتے تھے پہلے، لیکن سر ابھی 3-4 سال ہو گئے سر وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، بلکہ ہمیں خود بلاتے ہیں، بچوں کو قطرے وغیرہ بھی پلاتے ہیں. تو سر پہلے بہت مشکلات تھی لیکن اب کم ہو گئی ہیں. تو سر ہم جس گھر میں جاتے ہیں پھر بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انجیکشن کے بارے میں، آرائی کا کام شروع ہوتا ہے، پھر ویسے بھی سر کوئی بھی انجیکشن کا کام ہو جیسے کرونا کے اور سر جیسے بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات کے ان کے بھی بارے میں بتاتے ہیں، اس لیے لوگ ہمیں بھی زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. سر پہلے تو ہمیں گھسنے ہی نہیں دیتے تھے، ابھی وہ خود پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتاؤ. لیڈیز اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو بھی میں نہیں بتاتی، لیکن سر وہ ہم سے ہر بات کا پوچھتے ہیں، پھر ہم لوگ بتاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں بس ابھی ہم سے مشورہ بھی لیتے ہیں. اور سر پھر ہم لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ جو بچے معذور ہوتے ہیں ہم لوگ اپنی ذمہ داری سے ان کو قطرے پلائیں، بلکہ اس لیے کہ وہ جو ہے معذوری کا شکار نہ ہوں. اور نسرین صاحبہ بہت بہت شکریہ. اور ناظرین، اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے ایک کیمپین کو کامیاب کرنا ہے تو پھر آپ کے جو خواتین ہیں گھروں کے ان کو پہلے کنونس کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک. جی ناظرین، بریک کے بعد میں آ رہا ہوں سیدھا عزت اللہ صاحب کے پاس، جنہوں نے آج ہمیں عزت دی ہے اور اپنی مصروفیات سے وقت نکالا ہے. کیونکہ یہ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے رکشے میں بیٹھنا، سائیکل پہ چڑھنا یا موٹر سائیکل پہ آنا یا گاڑی چلانا یہ بہت آسان بات ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے کہ یہ ویل چیئرز میں ہوتے ہیں یا ان کے پاس بیساکھی ہوتی ہے، اس پہ آنا، یہاں تک پہنچنا یہ بہادری کی بات ہے. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ وقت پہ پہنچ گئے. عزت اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو آپ کو جو پولیو کے قطرے نہیں پلوائے گئے، آپ کے خیال میں کس کا قصور تھا اس وقت؟ میرے خیال میں اور جو آج یہ حالات ہے اتنے ایجوکیشن کے بعد، تو اس وقت کیا مسئلے مسائل تھے؟ صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اویئرنیس کی فقدان ہو سکتی تھی. پولیو کا جو وہ اتنا عام نہیں تھا، چونکہ ہمارا جو ہوم ٹاؤن ہے وہ پشین ہے، پھر پشین میں توبہ کھڑی. اس وقت وہاں پہ اتنی وسائل بھی نہیں تھے، اتنی شعور بھی نہیں تھا پولیو کے حوالے سے. لیکن ابھی جو چل رہا ہے، ابھی بھی پاکستان میں اسپیشلی بلوچستان کے کچھ اضلاع میں، کل عبداللہ، پشین، جعفر آباد میں سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی 1.5 سال 2 سال میں کوئی کیس آؤٹ نہیں ہوا ہے. شکر الحمدللہ. شکر ہے کہ کوئی کیس آؤٹ نہیں ہوا ہے،
لیکن پھر بھی ہم نے اس یہ فائٹ ہم نے نہیں جیتا ہے، اس کے وائرس کے خلاف ہم جیت نہیں چکے ہیں. اور آتا کہ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک سرٹیفکیٹ 3 سالوں میں ایک اسٹیٹ کو ملتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ میرے نالج میں ابھی تک میں نے نہیں سنا ہے کہ پاکستان کو وہ پولیو فری اسٹیٹ یا پولیو فری کنٹری وہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہو. عزت اللہ صاحب بہت شکریہ. اور اب میں خواجہ نور صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. تو ایک نارمل آدمی کو جو جاب لینے میں مسئلے ہوتے ہیں، آپ کو بھی اس طرح کے مسئلے ہوئے یا اس سے زیادہ مسئلے ہو گئے تھے؟ جی امان اللہ صاحب، یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ مثال ایک نارمل انسان اور ایک معذور انسان اس کے زندگی گزارنے میں انتہائی زیادہ فرق ہوتی ہے. فرق اس لیے ہوتی ہے کہ مثال اگر ہم لوگ دیکھیں بلوچستان کو یا پاکستان کو، یہاں پہ وہ فیسلٹیز، وہ ریمپ یا ٹرانسپورٹ، اسکولز، کالجز، مدارس، جتنے بھی انسان کی ضرورت کی جگہ ہے یا چیزیں ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. تو لازمی ہے اسکول سے لے کر پھر یونیورسٹی تک مشکلات تو ایک نارمل انسان کے مقابلے میں صرف مجھے نہیں، ہر معذور کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اسکول تک جانا، پھر کالج تک جانا، پھر یونیورسٹی تک جانا، یا مثال جاب حاصل کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی ٹرانسپورٹ ایکسیسیبل ہے، نہ اسکول ایکسیسیبل ہے، نہ یونیورسٹی ایکسیسیبل ہے. ایون اگر ہم لوگ دیکھیں تو جو ہمارے مقدس جگہ ہے، عبادت گاہیں، مساجد، وہاں پہ بھی کوئی ڈسیبل بندہ جو کرولنگ کر رہا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا ہے. اچھا، میں باہر گیا تھا اتفاق سے، کچھ ممالک میں گیا ہوں، وہاں پہ پارکنگز میں تقریباً کوئی 15% جو ہے وہ پارکنگ جو ہے نا معذوروں کے لیے ہوتی ہے. اسی طرح واش رومز ان کے الگ ہوتے ہیں. اسی طرح چلنے میں جو رستے ہیں وہ الگ ہے. ایمبولنس کو تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ان کا ایک علیحدہ سا رستہ ہوتا ہے جو مریضوں کے لیے. تو یہاں پہ وہ جو سہولتیں ہیں، جو لوگ عزت کرتے، رسپیکٹ کرتے، معذور کو رستہ دے دیتے، جگہ دے دیتے، بس میں، گاڑی میں، تو آپ کے خیال میں ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں مراعات ہو رہی یا نہیں؟ نہیں ہو رہی، صرف ایک کاغذوں تک موجود ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں 2017 میں باقاعدہ ڈسیبلٹی ایک قانون پاس ہوا ہے، جی، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی نہ اس کا رول آف بزنس بنے ہے، نہ اس کا جو ہے کوئی اسٹرکچر بنا ہے. بلڈنگ بن رہے ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، اس میں لفٹ نہیں ہے، اس میں ریمپ نہیں ہے. تو لازمی تو مشکلات تو فیس کرنے ہوتے ہیں سارے ڈسیبل کو، صرف مجھے نہیں. اگر ہم لوگ باہر روڈ پہ نکلے تو جو ویل چیئر یوزر ہے، پھر آپ جو یہ سپیڈ بریکر جو جمپ ہم لوگ اس کو سادہ الفاظ میں بولتے ہیں، وہ لوگوں نے بنایا اپنی جو ہے نا محلات کے سامنے، اپنی جو ہے نا بنگلو کے سامنے. اس میں ویل چیئر کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یا جو آپ لوگ کا ایک مخصوص موٹر سائیکل ہوتا ہے اس میں اس کے لیے بھی مسئلے ہوتے ہیں. اس میں بالکل جو ہے ویل چیئر گر سکتا ہے پیچھے کی طرف. جی جی، وہ ایک معذور کے جان کا خطرہ ہوتا ہے. اگر ہم لوگ جو ہے سیوریج سسٹم دیکھ لیں یہاں پہ وہ بھی نہیں ہے، تو ایک ویل چیئر یوزر کا سارے ہاتھ گندے ہوتے، کیونکہ وہ جو ہے ویل چیئر اگر سب نے دیکھے ہوں گے وہ ہاتھ سے چلاتے، ٹیروں کو جو ہے نا موو کرتے. اگر روڈ گلا ہے، نالی کا پانی ہے، اس میں گندگی ہے، ظاہر اس کے ٹائر خراب ہو جاتے ٹائر خراب ہو جاتے ہیں، پھر اس سے ہاتھ خراب ہوتے ہیں، پھر اس کے صحت کے اوپر اثرات پڑتے ہیں. جی جی بالکل. تو جس طرح آپ نے سوال کیا تھا کہ مثال ایک نارمل انسان کو اور ایک ڈسیبل انسان کو زندگی گزارنے میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. عزت اللہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جو والدین ہیں وہ جب آپ کو دیکھتے ہیں، جو والدہ ہے، میں خاص طور پہ میں والدہ کی بات کر رہا ہوں، کیا فیلنگز ہوتی ہے آپ کو اور آپ کی جو تندرست بھائی ہے ان کو دیکھ کے؟ بالکل تکلیف دہ مراحل تو ان کے لیے ہوتے ہیں، خاص کر والدہ کے لیے، کہ وہ کاش عزت اللہ اس طرح نہیں ہوتا. تو میں اس کو حوصلہ دیتا ہوں کہ امی جان یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی ہم شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس معذوری سے بچ چکے ہیں کہ لینڈ مافیا میں نہیں آئے ہیں، ڈرگ مافیا میں نہیں آئے ہیں، کرپٹ مافیا میں نہیں آئے. اس پہ آپ نے شکر کرنا چاہیے. اس معذوری سے بچ چکے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ان لوگوں کی بہت بڑی بات ہے کہ یہ لوگ ہر حالت میں اللہ کا شکر کرتے ہیں. حالانکہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو تندرست بھی ہے،
करोड़ों रुपए उनके जायदादें हैं, वो फिर भी लगे हुए अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहे और नाशुक्री कर रहे। और इस वक्त अहमद खान साहब जो है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। अच्छा, हम जिस माशरे में रहते हैं, महज़ब माशरों में ऐसा नहीं होता है। हमारे माशरे में चूँकि एजुकेशन कम होता है, एहसास ज़रा लोगों में कम होता है, तो बचपन से मैंने देखा है जो हमारे गाँव में जो बच्चे होते हैं वो ऐसे माजूर बच्चों को तंग करते हैं। तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? खाम खास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बस हिम्मत नहीं आ रहा मैंने, तो मैं हमारे जितने भी डिसेबल पर्सन हैं, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ उन्हीं से और रिक्वेस्ट आपके चैनल के थ्रू भेजना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारे, आप एजुकेशन को तवज्जो दें और अपनी फैमिलीज़ को बताएं कि हमारे जितने भी बहन भाई आगे आएंगे या भाई के आएंगे, उनको ये कतरे ज़रूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 2 कतरों की बात है और ये कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इसमें ये है वो है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि हमारे पास तो अपना कुछ भी नहीं है, हमारी तो तमाम चीज़ें बाहर से आती है। उन्होंने अगर कोई ऐसा जहर डलवाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक भी हम उन्हीं का पीता है, हम उन्हीं के प्रोडक्ट से नहाते भी है और उन्हीं को पहनते भी है और इमदाद में वो चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने अगर हमें कुछ करना होता है तो वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग इसके ख़िलाफ़ सुनी सुनाई बातों में आकर वो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो मैं उनको एक बात बताता हूँ कि जो जितने बच्चे माजूर हो चुके हैं हमारे या हमारे मुस्तकबिल है, उनकी जो ख्वाहिशात कत्ल हो गए, उनके जो अरमान कत्ल हो गए, इन तमाम कत्लों में वो लोग भी शामिल है जो कि ये प्रोपेगेंडा करे, उसको आगे बढ़ा रहे। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। मेरा आखिर में इन सब की तरफ से ये दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को ये 2 कतरे ज़रूर पिलवाएं और उनको उम्र भर की माजूरी से बचाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।